خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 3، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 1۔ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1441 ہجری کے ماہ رمضان المبارک الحمدللہ کو ہم پانے میں کامیاب ہوئے۔ آج پہلا روزہ، وہ بھی اختتام کی طرف، اینڈ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یوم غوث اعظم بھی آج، یوم جشن ولادت، بڑی برکتیں رحمتیں برس رہی ہیں۔ اللہ کریم اس سے ہمیں حصہ وافر عطا فرمائے۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج پہلا روزہ اختتام کی طرف ہے اور اس وقت گھروں میں شاید افطاری کی تیاری ہو رہی ہوگی۔ اب کیا کریں، افطاری کی تیاری کریں یا مدنی مذاکرہ سنیں، کریں کیا اس وقت؟ یہ ابھی شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کے جواب سننے کے لیے آپ کی طرف توجہ کرے گا، ابھی دیکھیں ہمیں کیا فرما رہے ہیں امیر سنت۔ اس میں اپنی کاری نہیں چلے گی، نہیں، یہ 2 کام اکٹھے کریں گے، وہ بھی جو کرنے والے ہیں وہ، ورنہ ایک کام کریں گے، افطاری کی تیاری۔ ابھی کوئی سا آواز شاید آ رہی ہوگی، اس ادھر آؤ۔ وقت ہے کہ پیٹرول کم ہو جاتا ہے، نہیں یا یوں کہیے کہ بیٹری لو ہو جاتی ہے، اس وقت کھانے کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ نہیں ہو سکتا ہے اس میں شاید کہیں سے آواز آ رہی ہے، ادھر آواز اونچی کرنا، ادھر آواز اونچی کرنا، کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلا روزہ ویسے بھی عام طور پہ زیادہ لگتا ہے کہتے لوگوں ہیں کو، بھاری پیو بھاری پیو، بھاری لگ رہا ہے۔ اس لیے وہ آپ لاکھ بولیں، انہوں نے اپنے کباب سموسے ہی تلنے ہیں، اور اچٹتی نظر اسکرین پر بھی ڈال دینی ہے، اسکرین بھی چل رہا ہوتا ہوگا، ایسے ہی گزارا ہوگا۔ دیکھیں کام کاج کے لیے شاید لوگ باہر نہیں نکلے ہوں گے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، لیکن ابھی اسلامی بھائی مرد حضرات شاید ہو سکتا ہے کہ اس وقت صوفے پہ یا کہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے، اور پیچھے وہ بیچاری کہیں آگے پیچھے کام میں بیچاری وہ لگی ہوئی ہوگی، مرد حضرات شاید آرڈر بک کروا رہے ہوں گے، آیا۔ یوں کرنا ہے، یوں بھی کرنا ہے، یوں ضرور کرنا ہے، آج پہلا روزہ برابر ٹھنڈا کرنا، شربت وغیرہ وغیرہ، ایسا بھی ہوگا ویسا بھی ہوگا، سب مکس چل رہا ہوگا۔ ہم اپنا کام کریں، ہم اپنا کام اور کریں۔ دنیا میں کہاں کہاں انشاءاللہ اپنا پیغام پہنچ رہا ہے، جس کا جیسا نصیب۔ ہاں، کوئی ایک سموسے کھائے گا، کوئی علم دین کی سوغات وصول کرے گا۔ کل رات آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ وہ اسلامی بھائی جنہوں نے ماہ رمضان میں پورے مہینے کے اعتکاف کی نیت کی تھی، ان کو تو چاہیے کہ اب اپنے گھروں میں کوئی ایسا ہی جدول بنا کر رکھیں کہ بس مدنی مذاکرہ کم از کم یہ جو ہمارے سلسلے ہو رہے ہوتے ہیں اس میں رہیں، اس میں بیٹھیں، اور وہ کھانے پینے اور سارے اٹھنے بیٹھنے کے تعلق سے اس کا لحاظ رکھیں گے تو کم از کم یہ کہ یہ حصہ تو ان کو نصیب ہو جائے گا جو مدنی مذاکرے اور اعتکاف کے علاوہ کی جو چیزیں تھیں۔ یہ ممکن تو ہے، بہت ممکن ہے، بہت ممکن ہے، کرنے والا ہو تو۔ ایک ماہ کے اعتکاف والے کو تو جیسے گھر میں اعتکاف کی طرح گزارنا چاہیے وقت، اگر اللہ توفیق دے دے تو بڑی بات ہے۔ ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال چلائیے۔
میرا اصل میں مقصد یہ ہے کہ جب بھی نیکی کے کاموں کی طرف راغب ہوتا ہوں تو پھر استقامت نہیں رہتی، اور یوں ہوتا ہے کہ جیسے کوئی چیز مجھے جو ہے نا روک رہی ہے، میں کسی اور کے کنٹرول میں چلا گیا ہوں، تو اس کا حل ان سے پوچھنا تھا۔ شیطان پیچھے لگا رہتا ہے۔ اب آپ کہیں گے شیطان تو قید میں ہوتا ہے، واقعی قید میں ہوتا ہے، لیکن وہ آپ نفس یہ شیطان کا بڑا بھائی ہے، یہ بھی اپنا کام دکھا رہا ہوتا ہے اور نیکیوں سے روک رہا ہوتا ہے۔ اور ہمزاد جو بندے کے ساتھ، ہر بچہ جب بھی پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ہمزاد ہوتا ہے، یہ شیطان ہوتا ہے، اور ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمزاد گناہ کروا رہا ہوتا ہے رمضان میں بھی، اس لیے وہ رکاوٹ ڈالتا ہے۔ تو اس کو آپ نے توجہ نہیں دینی، وہ جتنا روکے اتنا زیادہ کرنا ہے۔ ایک غالباً نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب یہ واقعہ ہے کہ یہ سخت بیمار ہوئے تو مریدین نے عرض کیا کہ حضور ہم آپ کو فلاں کے پاس لے چلتے ہیں، ہے غیر مسلم لیکن اس کا علاج بڑا چلتا ہے، کچھ یہ جھاڑ پھونک کرتا ہے تو فائدہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں غیر مسلم کے پاس تو علاج نہیں کرواؤں گا۔ پھر طبیعت اور یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے، تو مریدین نے وہ عقیدت میں کہ حضرت کو بس صحیح ہو جائے، اٹھا کر وہ اس غیر مسلم کے پاس لے گئے۔ غیر مسلم نے کچھ اپنا کیا حساب کتاب، آپ ہوش میں آ گئے، روبہ صحت ہو گئے، دیکھا تو غیر مسلم ہے سامنے۔ آپ نے بولا کہ تجھ میں ایسا یہ کمال کیسے آ گیا کہ اس طرح تم مطلب علاج کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرے گرو نے، میرے استاد نے مجھ سے یہ وعدہ لیا ہے، یہ بچن لیا ہے، یہ وعدہ لیا ہے کہ جو نفس کہے اس کا الٹ کرنا ہے۔ نفس بولے ٹھنڈا پی تو گرم پینا ہے، نفس بولے گرم کھا تو ٹھنڈا کھانا ہے، اس کا الٹ کرنا ہے۔ تو میں اس پر مضبوطی سے کاربند ہوں، نفس کی مخالفت کرتا ہوں میں، تو میرے میں یہ کمال پیدا ہو گیا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا نفس تمہیں مسلمان دینے کا مشورہ دیتا ہے؟ بولا ہرگز نہیں، مسلمان تو کبھی میں نہیں ہوں گا، مجھے بالکل یہ نہیں کہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیرا نفس منع کرتا ہے؟ بولا ہاں بالکل منع کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا نفس کا الٹ کرنے کا، ابھی تو تم کہہ رہے تھے جو نفس کہے اس کو الٹ کرنا ہے۔ تو فوراً اس کی بات پر اس کو شوق لگا کہ ہاں یہ بات تو یہی ہے، نفس کہتا ہے کہ مسلمان مت ہو، اور میں نے تو اپنے گرو سے بچن کیا کہ میں نفس کا الٹ کروں گا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اور یوں وہ غیر مسلم جو تھا الحمدللہ حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں مسلمان ہو گیا۔ نفس کا الٹ، لیکن یہ کہ ہمارے لیے ایسا نہیں ہے کہ ہر بات میں نفس کا الٹ ہی کرے۔ نفس تو غلط مشورے بھی دے گا اور الٹ کروا دے گا۔ اس کو صحیح مشورہ دیا اور وہ مسلمان ہو گیا، اس کو بھی غلط مشورہ ہی دیا تھا لیکن اس نے الٹ کیا اس مشورے کا تو صحیح ہو گیا۔ نفس تو ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی چال چل جائے، تو حکایت ہے کہ وہ اس نے علاج کیا تو آپ نے علاج کی فیس اس کو ایمان دلوا دیا اللہ کی بارگاہ سے، اللہ کی رحمت سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحرم مدنی فیضان مدینہ ڈاربی یو کے سے بات کر رہا ہوں۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ سادہ طبیعت لوگ کون ہوتے ہیں؟ اس سے کیا مراد لی جائے کہ فلاں سادہ طبیعت ہے؟ سادہ طبیعت کے بجائے سادہ لوح ایک لفظ بولا جاتا ہے غالباً۔ سادہ لوح اس کو بولتے ہیں کہ جو دوسروں سے بغض و کینہ نہیں رکھتا اور کافی شریف طبیعت ہوتا ہے، بولا بھالا جس کو بولتے ہیں نا، بولا بالا ہوتا ہے، اور دنیاوی معاملات میں بھی بہت ساری باتیں اس کو سمجھ نہیں آتی، اس کو یہ سادہ لوح بولتے ہیں۔ لوح مانے تختی، پہلے تختیوں پر لکھتے تھے، سلیٹ پر لکھتے تھے، اب اور انداز ہے اس کا لکھنے کا، تو
وہ سادہ تختی ہے جس پر جو لکھو لکھا جائے. ایک تو یہ سادہ لوح, دوسرا سادہ طبیعت بھی قریب قریب یہی سمجھ میں آتا ہے, لیکن یہ کہ سادہ طبیعت میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ بالکل ہی یعنی کہ بھولا والا ہو, یہ ضروری نہیں ہے. یعنی جو نیک آدمی, پرہیزگار آدمی, جو مسلمانوں کا برا نہ چاہے, کسی سے بگاڑے نہیں, جو لڑائی کرے کوئی تو اس سے بھی یعنی کہ وہ یہ صبر کر لے, وہ بولے کہ میں منہ توڑ دوں گا تو یہ یوں نہ بولے کہ میں سر پھوڑ دوں گا. یعنی اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دے, بلکہ صبر کرے اور سب کے ساتھ بھلائی کرے, تو اس کو نیک طبیعت, یار یہ نیک طبیعت ہے, کسی کا برا نہیں چاہتا, سب کے ساتھ بھلائی کرتا ہے, سب کے آڑے وقت میں یہ کھڑا ہوتا ہے, اس کی خدمت کے لیے, اس کا تعاون کرنے کے لیے, ہمدردی میں. تو عام طور پہ اس کو سادہ طبیعت کہتے ہیں. اللہ کرے ہماری بھی طبیعت سادہ ہو جائے, اس میں جو بغض و کینہ اور یہ ضرورت سے زیادہ چالاکیاں اور یہ ختم ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کو نہیں لگتا کہ جو آپ اس وقت بیان فرما رہے ہیں تو ایک شخص سوچ سکتا ہے کہ یار بھائی اس وقت رہنا ہے, تب اتنے سادے رہیں گے تو ہوپ کر کے کھا جائیں گے, تو تھوڑا یہاں چند اور سمجھدار اور یوں چالاک رہنا پڑتا ہے. یہ تو بالکل جیسے کہ گھر میں کچھ اور سمجھایا جا رہا ہوگا اور آپ اس وقت کچھ اور سمجھا رہے ہیں, اور پھر یہ کہ یار مومن دھوکہ کیسے کھائے گا, اور یہ ساری چیزیں ابھی آ رہی ہوں گی نا, تو ان کو پھر آپ کیسے ان سوالات کے جوابات دیں گے؟ وہ حدیث پاک میں کہ مومن دھوکہ دیتا نہیں ہے, دھوکہ کھا جاتا ہے, مگر اپنے کرم کی وجہ سے, اپنی بے وقوفی حماقت کی وجہ سے نہیں. اس طرح کا مضمون ہے حدیث پاک میں. تو یہ کہ دھوکہ دینے والے کو, یعنی دھوکہ جو کھا جائے گا نا, اس کو کوئی بندہ کھا جائے گا, اس کو نقصان پہنچا دے گا, اور دھوکہ دینے والے کو جہنم کی آگ کھا جائے گی. تو اب یہ جس پر چاہے ہاتھ رکھ دے, تو اور عقل مند ہاتھ اسی پر رکھے گا کہ بندہ بھلے کھائے, جہنم کی آگ نہ کھائے. تو آپ نے جیسے ابھی ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے کرم سے مطلب وہ دھوکہ کھا جاتا ہے, نہ کہ بے وقوفی کی کوئی وجہ سادہ سے. طبیعت, اب یہ حدیث کی شرح میں کچھ اپنی ہوشیاری نہیں کرنی میں چاہیے. آپ کو اس موضوع کی طرف لا رہا ہوں کہ مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا اور وہ چونکہ سچ بولتا ہے, لہذا جب بھی اس سے کوئی بات کرتا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ یار یہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے, سچ ہی بول رہا ہوگا, اور سامنے والا اس کی اس سچائی اور اس کی ایمانداری سے غلط فائدہ اٹھا کر جھوٹ بول کر اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. یہ کہہ سکتے ہیں ہم. یہ شرح میں شرح کی بات میرے ذہن میں نہیں, میں شرح کی بات نہیں کر رہا, میں تو ایک ایسے ہی جنرلی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں جیسے یہ بتایا جاتا ہے یا سمجھ میں آتا ہے کہ سچا آدمی ہر ایک کو سچا سمجھتا ہے, کہ اس کو لگتا ہے کوئی جھوٹ کیوں بولے گا, تو پھر وہ ایسے دھوکہ یوں کھا جاتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ یار یہ سچ بول رہا ہوگا. کہ یہ ہم سمجھ سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں ایسا ہوتا تو ہے کہ بہت ساری باتوں میں عام طور پہ بندہ دھوکہ کھا ہی جاتا نا. کاروبار میں وہ تاجر جو ہے, بیپاری, یہ باتوں کا جھوٹ بول رہا ہوتا ہے کہ مجھے اتنے کی خرید ہے, یا اس کی پائیداری یہ رنگ پکا ہے تو فلاں ہے, تو وہ باتوں میں آئی جاتا نا. کہا سامنے والے کو یقین, اس کو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے, اتنے انداز سے وہ بول رہے ہوتے ہیں کہ وہ گاہک دھوکہ کھا ہی جاتا ہے. چلیں کال لیتے ہیں. محمد ذیشان چشتی اتاری کھاریاں سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں میرا سوال ہے, آپس میں ایک دوسرے سے کس طرح رحم دلی کی جائے؟ تو ایک دوسرے سے رحم دلی تو بہت اچھی بات ہے, لیکن وہ عدلے بدلے کی صورت اچھی ہے وہ بھی, لیکن یہ عدلے بدلے کی صورت ہوتی ہے کہ اس نے اچھا سلوک کیا تو اس نے بھی اچھا سلوک کیا. ہونا یہ چاہیے کہ جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے, ہم پھر بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. وہ غالباً شیخ سعدی کا ایک شعر ہے نا کہ بدیرہ بدی سہل باشد جزا, اگر مردی آحسن الا منسا, کہ برائی کا بدلہ برائی سے دینا تو آسان ہے, مگر تو مرد ہے تو برائی کا بدلہ اچھائی سے دے. اس طرح کا ہے کچھ شعر. تو بہرحال یہ کہ جو رحم کرتا ہے اس پر بھی رحم کرے, اور جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم کرے, نہ ظالم پر بھی رحم کرے. ہاں ظالم پر رحم یہ
اس کو ظلم سے روکنا یہ کہ اس ظالم کو ظلم سے روکے، اس کے لیے دعا کرے کہ یہ ظلم سے باز آ جائے، یا اگر اتنی اس میں ہمت ہے، طاقت ہے اور اہمیت ہے اس کی لگے گی وہاں، اس کو ظلم سے سمجھائے، انفرادی کوشش کرے، کسی طرح بھی اس کو ظلم سے روکے. تو یہ بھی ایک ظاہر ہے کہ رحم ہی کی صورت، اس کو سمجھنا چاہیے کہ ظالم اگر ظلم پر قائم رہتا ہے تو جہنم کا حقدار بنا ہوا ہے، اگر ظلم سے باز آ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تلافی بھی کر لیتا ہے، جس پر ظلم کیا اس کو بھی راضی کر لیتا ہے، تو وہ جہنم کے عذاب سے بچنے کا سامان ہوتا ہے اس کے لیے. تو بڑا رحم تو یہی ہے نا کہ کسی کو جہنم کے عذاب سے ہم بچا لیں، اور دنیاوی معاملے میں بھی رحم کریں یا رحم کی حاجت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد بلال رضا اتاری ہے. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ آج میرے کزن کا موبائل جو ہے وہ چوری ہو گیا تھا نا، مطلب گم گیا تھا باہر سے ہی، تو استخارہ وغیرہ کروایا تو اس کے اندر یہ جواب آیا، استخارہ میں یہ جواب آیا جیسے کہ یہ کسی جناتوں نے، جنات کا شہر ہے، کوئی شرارت وغیرہ کی ہے جنات نے، تو اس وجہ سے یہ موبائل یہاں سے مطلب گم ہو گیا ہے نا. تو آپ حوصلہ رکھیں، انشاءاللہ موبائل مل جائے گا. تو امیر سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جنات بھی کیا ایسی شرارت کرتے ہیں کہ موبائل کو چھپا لینا ہے، دیگر کوئی معاملات میں ان کی کوئی شرارت ہوتی ہے؟ ممکن تو ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر بات میں ہم یعنی جنات پر بھی، جنات ہی پر ڈال دیں کہ یہی چوریاں کرتے ہیں، یہی ڈکیتیاں کرتے ہیں. دو ٹانگ والے جنات جو گھوم رہے ہوتے ہیں نا، یہ بھی تو کم نہیں ہوتے. یہ آسان ہے نا جنات پر ڈالنا، ان کو ڈھونڈے کون، پوچھے کون، پکڑے کون. بہرحال یہ کہ نہ استخارے کو اسے کنفرم ہوتے ہیں، 100% تو نہیں ہوتے نا، ظنی ہوتے. تو اس لیے وہ جنات کا سمجھ کر آپ بالکل ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے نہ رہیں، ڈھونڈیں اس کو. شاید ادھر ادھر بعض اوقات بندہ بھول جاتا ہے. تو اس میں یہ کہ جو اس کا نمبر ہو نا، اس پر رنگ کریں گے نا آپ، تو اگر یہ آن ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ گھر میں یہ تو گھنٹی بجے گی، بھائی کہاں سے گھنٹی بج رہی ہے، تو پھر وہ ہو سکتا ہے گھنٹی کی آواز کی سمت آپ جا کر اس کو پا لیں. تو پھر بھی شاید ہو سکتا ہے یوں ہے کہ وہ گھنٹی سن کر جنات نے ڈر کے رکھ دیا. چلو یوں ہی صحیح، آپ کا موبائل تو آپ کو مل گیا نا. ویسے موبائل فون میں ایک اس کا ایک اپنا سسٹم نمبر ہوتا ہے، ایک ایکوپمنٹ کا نمبر اپنا ہوتا ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ نمبر پر آپ اپنے آپ محفوظ ہو اور اس سے آپ اگر بیان کر دیں نا تو کمپنی کو، تو وہ آپ کے موبائل کو بلاک کر دیتے ہیں. اس کے بعد یہ عموماً بہت ہی شاطر قسم کا اگر چور ہوگا اور مطلب کوئی تجربے کار چور ہوگا، پروفیشنل جس کو چور کہتے ہیں، اگر ایسا کوئی ہوگا تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ اس کو کھول لے. البتہ یہ کہ آپ کو میں ایک گمشدہ انسان، گاڑی اور مال واپس ملے، اس کے تعلق سے انشاءاللہ ایک وظیفہ بیان کر دیتا ہوں، جو کہ مینڈک سوار بچھو کے پیج نمبر 21 پر ہے. اللہ رب العزت کی رحمت پر مضبوط بھروسے کے ساتھ چلتے پھرتے باوضو بے وضو یہ زیادہ پڑھے، یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی دوران چند بار درود شریف بھی پڑھ لیجئے. گمشدہ انسان، سونا، مال، گاڑی وغیرہ انشاءاللہ مل جائیں گے، بلکہ دیگر حاجات کے لیے بھی یہ عمل مفید ہے. وہ ہمارے رکن شورا حاجی امین، آپ ان کو دیکھتے ہو کہ نگران صاحب ہیں، یہ ان کا یہ بڑا بتاتے ہیں، مجھے بھی انہوں نے چند دفعہ بتایا کہ کچھ ایسا ہوا ہے تو جب یہ پڑھا ہے یا کہ انہوں نے کسی کو پڑھنے کے لیے دیا ہے، کیونکہ ابو تو اس وقت ہمیں تو ہمارا وہ معتکفین یاد آتے رہتے ہیں کہ ہمارے معتکفین تو معتکفین کا موبائل آگے پیچھے ہو جاتے تھے، تو یہ اپنے معتکفین کو یہ وظیفہ بتاتے تھے کہ یار یہ پڑھو. پڑھتے تھے تو ان کو مل بھی جاتی تھی چیز. تو آپ بھی یہ پڑھنے کی عادت پیدا کریں. یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ رسالہ مینڈک سوار بچھو، اس میں بہت اوراد و وظائف بھی ہیں اور روحانی علاج کافی ہیں. تو یہ تو اپنے موبائل فون میں محفوظ کر لیں یار، ڈاؤن لوڈ کر کے موبائل فون میں محفوظ کر لیں. مینڈک سوار بچھو اور بیمار عابد،
اسی طرح 40 روحانی علاج یہ بھی اپنے پاس موبائل میں محفوظ کر لیں، یہ رکھ لیں. ہو سکتا ہے کہ یہ اندر ہوں تو شاید موبائل ہی کہیں نہ جائے کہ پورا وظیفہ اس کے اندر آپ نے محفوظ کیا ہوا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی کال دیں. وہ بھی نہیں، یا جلیل و 10 بار پڑھ یا کر جلیل و 10 بار. دم کر دے اپنے موبائل پر اپنی چیزوں پر، تو انشاءاللہ وہ چور چرا نہیں سکے گا. اب وہ بھولنے کی عادت ہوتی ہے بعضوں کو، رکھ کر بھول جاتے ہیں. اس کے لیے بعض لوگوں نے ایک تجربے کی بات بتائی ہے کہ چیزیں جو ہے نا یہاں وہاں نہ رکھیں. چیزیں آپ کو پتہ ہو کہ چابی کی جگہ یہ ہے، موبائل کی جگہ یہ ہے، موزے کی جگہ یہ ہے، کپڑے کی جگہ یہ ہے، ٹوپی کی جگہ یہ ہے، امامے کی جگہ یہ ہے. تو یہ جگہیں جب آپ کی طے ہوں گی نا، پیسوں کی جگہ یہ ہے، تو یہ جگہ جب طے ہوں گی تو شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھولنے کی جو ہوتی نا معاملات، اس سے انشاءاللہ شاید نجات مل جائے. ورنہ کہیں کیا رکھ دیا، کہیں کیا رکھ دیا، پھر چیز ضرورت پڑی تو پھر ڈھونڈتے رہو، نہ ملے تو پھر کوئی چوری کر کے لے گیا. اور جب بعض وقت پہ ملتی وہیں سے تھوڑی دنوں کے بعد. تو یوں ان آزمائش سے بچا جا سکتا ہے اگر آپ کوشش کریں تو. کال دیں. آپ کی تربیت پر میں نے الحمدللہ عز و جل غیبت کی تباہ کتاب مکمل پڑھ لی ہے اور فضائل نماز کتاب پڑھ رہا ہوں. میرا نام شاہزیب اور میں بارک باب اللہ. المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ رمضان میں کون سی عبادتیں کری جائیں جس سے زیادہ سے زیادہ نیکیاں ملیں؟ جزاک اللہ خیر. رمضان میں روزہ رکھا جائے کہ یہ فرض ہے، اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. 5 نمازیں تو ویسے ہی فرض ہیں، جماعت بھی واجب ہے جبکہ کوئی مجبوری نہ ہو. بعد جماعت نماز کا اہتمام کیا جائے. تراویح یہ ایک ایکسٹرا عبادت ہے جو صرف رمضان کے ساتھ خاص ہے، اس کا بھی اہتمام کیا جائے. ذکر و درود کیا جائے. ویسے اس میں حدیث پاک میں ترغیب وہ لا الہ الا اللہ اور استغفار کی ترغیب ہے کہ یہ 2 کام زیادہ کرنے ہوتے ہیں. تو اپنی کچھ مطلب ہے کہ اس میں مقدار طے کر لیں، تعداد، مثلا کہ 500 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھوں گا. پھر اس میں کب بیچ بیچ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی کہہ لیں، یا چاہیں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ 500 بار پڑھیں، یہ سب سے اچھا انسب. اور اسی طرح 500 بار استغفار پر. استغفار کے بھی مختلف صیغے ہیں، مختلف الفاظ ہیں. تو اس میں اگر یہ بھی پڑھتے رہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 500 بار، یہ دونوں کر لیں. 500 بار نہیں کرتے تو 313 بار 313 بار کر لیں. یہ بہترین مطلب ہے کہ رمضان شریف کے مطلب یہ اوراد ہیں. حدیث پاک میں اس کی ترغیب بھی ہے. سبق سلسلے میں ہم نے بیان کیا تھا کہ اگر ہر نماز کے بعد آپ ایک تسبیح یعنی 100 دانوں کی ایک تسبیح یا 100 بار کی تسبیح کلمہ طیبہ کی پڑھ لیں، 100 کی تسبیح آپ استغفار کی پڑھ لیں، اوراد و وظائف اس وقت کے جو پڑھنے کے یہ کر لیں، اور تسبیح فاطمہ، آیت الکرسی، اس کو ایک طور سے روٹین میں لے لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک وقت میں اتنا پڑھیں گے نا تو 5 نمازوں کے بعد جو آپ بھی فگر بتا رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. اور ایک کم وقت میں تقسیم کر کے آپ کریں گے تو شاید یہ زیادہ اور ہو سکتا ہے پھر یہ عادت بھی ہو جائے کہ پھر آگے جا کر بھی یہ پڑھنے کی ہمیں عادت نصیب ہو جائے. دعاؤں میں جنت کا سوال اور جہنم سے اللہ کی پناہ مانگنے کا سلسلہ بھی جاری رکھیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ بعض اوقات چیزیں ہماری روٹین میں آ جاتی ہیں، اور پورے دن میں 5 نمازوں کے بعد کہ اگر ہم اوراد و وظائف باندھ رہے ہیں یہ پڑھنے کا تو شاید ایک چیز مستقل مزاجی کے ساتھ ہو جائے. مدینہ جی. پیارے امیر اہل سنت، یہ بھیک مانگنے والوں کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ان دنوں تو وہ اب آج کل تو مندہ مانگنے والوں کی بھی مندی چلی ہوئی. نہیں، ابھی تو روڈوں پر ٹریفک بھی کم اور مسجدوں میں نمازی، تو یہ ان کا آج کل مندہ چل رہا ہوگا. لیکن یہ کہ وہ بولتے ہیں چور کی 14 نظریں، یہ اپنا راستہ ڈھونڈ لیتے ہوں گے، کیونکہ یہ بہت یعنی کہ یہ باقاعدہ یعنی کہ پروفیشن ہے یہ، اور مافیا ہے یہ پورا. اور ان کے مطلب باقاعدہ بڑے بڑے سرغنہ بھی ہوتے ہیں، ان کے سردار، ان کے
लीडर जो ये तरकीबें कर रहे होते हैं, तो ये रास्ते ढूंढ लेते होंगे कि ये डोर टू डोर जाकर वसूल कराते होंगे। तो जो हकदार है उसको तो देना सवाब है, और जो प्रोफेशनल होते हैं ना, ये तो थोड़ा बहुत समझदार होता है, उसको अंदाजा हो जाता है। तो प्रोफेशनल अगर कंफर्म हो जाता है ये प्रोफेशनल है, कारोबारी भिखारी है, तो इसको देना जायज़ नहीं है कि इसको इस गुनाह के काम पर मदद करना है। हम देते रहेंगे तो ये मांगते रहेंगे, हम देना छोड़ देंगे तो ये खुद ही तंग आकर कोई रोजगार की तरफ बढ़ेंगे, हलाल रोजी की तरफ। तो ये इनको ना देना ये इनका हाल है। आप इनको जानते हो, खुसूसन वैसे भी अपने रिश्तेदार को माली मदद देना ये ज़्यादा सवाब है। अगर कोई रिश्तेदार हकदार है आपका जिसको ज़कात देना जायज़ हो तो उसको ज़कात दी जाए, कि ये सबसे ज़्यादा सवाब है। अच्छा, इसमें अगर कोई ऐसा रिश्तेदार है कि जो हमसे नाराज़ है, उनको देंगे तो इससे भी ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो इस तरह मतलब ये कि कई सफ़ेद पोश होते हैं, यानी कि देखने में ठीक ठाक लगते हैं लेकिन अंदरूनी तौर पर माली तौर पर बेचारे टूटे हुए होते हैं। तो ऐसों की भी मदद की जाए तो ये तो दिल भी मुतमईन होगा, पता होगा कि हाँ भाई ये सही जगह है जहाँ हमने दिया। बाकी ये जो गलियों में बाजारों में घूम रहे होते हैं या रोडों पे कार पे आके खड़े हो जाते हैं, आम तौर पर प्रोफेशनल होते हैं, कारोबारी होते हैं। वो समझ में आता क्यों नहीं है लोगों की कि एक इस तरह का जिसका सफ़ेद पोश या एक हाजतमंद ज़रूरतमंद होगा, ये रोड पे खड़े होकर हर गाड़ी का दरवाज़ा थोड़ी बजाएगा, और वो डेली बुनियादों पर वहाँ पर आपको मिलता है और ये सब कुछ होता है। तो इतनी बात क्या हमारी समझ में नहीं आती कि ये जो सड़क पर ये जो कर रहा है ना, इसको तो देने का ही बस जहन नहीं होना चाहिए कि यार मैं इसको कैसे दूं। इनकी हौसला शिकनी होगी तो ये सड़कें खाली होंगी। आप इनकी हौसला शिकनी करें, इनको ना दें तो ही इनकी सड़कें खाली होती हैं। हकदार होगा उसकी तो आवाज़ ही नहीं निकलेगी, सड़क पर थोड़ी खड़ा घबराहट होगी, उस पर पसीने आ रहे होंगे, कैसे बात करेगा। तो ये बहरहाल प्रोफेशनल होते हैं आमतौर पे। अभी एक क्लिप मैंने देखा था कि एक माजूर बनकर बैठा हुआ था, तो वो दूसरा उसको कह रहा था उठ जा, खड़ा हो जा। नहीं उठ सकता मैं, एक्शन कर रहा था, तो उसने कुछ भड़की वगैरह दी उसको, उठता है कि नहीं। तो फिर भी वो अपने हिसाब किताब करता रहा, अपने आप को बचाता रहा। फिर जब उसको हेवी डोज दिया होगा उसने, तो फिर ये उठा और चलता हुआ चला गया। भिखारी था वो, वही नकली भिखारी है, माजूर बना होता। तो यूं करके हाथ करके इस पे तेल लगाते हैं और यूं दिखाते हैं सिंपल। अच्छा, बाकायदा लंगड़ा की यूं चलेंगे या, और फिर कोई नहीं होगा ना, जब देखेंगे तो फिर नॉर्मल हो जाएंगे। तो ये है पूरा, मतलब ये एक निज़ाम बना हुआ है। अल्लाह करीम इन लोगों को भी हिदायत दे, हम लोगों भी अक्ल दे, तो हम सादा तबीयत बने लेकिन बेवकूफ़ ना बने कि इनको पालते रहे पैसे देकर। मुफ्ती साहब कुछ फरमाना चाह रहे थे? आपने बयान कर दिया। मैंने बयान कर दिया, क्या बात है आपकी। जी कॉल दें। मेरा नाम मोहम्मद हमजा मतलूब बतारी है, मैं लेस्टर यूके से बात कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि ना किताबों से दोस्ती कर लो, किताबों से दोस्ती कैसे करते हैं? किताबों से दोस्ती के मतलब ये है कि किताबों को पढ़े, ये है दोस्ती। इससे जो नई किताब आई, मैं दीनी किताब की बात करूंगा, नावलों से और ये गंदे गंदे जो मतलब फसाने होते हैं, इनसे दोस्ती नहीं करनी। दीनी किताबें, इस्लामी किताबें, अल्लाह और रसूल की जिसमें बातें, कुरान करीम को अपने सर का ताज बनाए, तो ये कि इनका तिलावत करे, मुताला करे दीनी किताबों का, ये इससे दोस्ती। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे अमीर सुन्नत से अर्ज़ है कि मेरे लिए दुआ फरमा दें। मैं पहले दावत इस्लामी से वाबस्ता था लेकिन अब पीछे हो गया हूँ, प्लीज़ मेरे लिए दुआ फरमाएं। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह करीम आपको दावत इस्लामी में फिर लाए
وہ رکاوٹ اللہ کرے دور ہو جائے اور آپ آ جائیں. دعوت اسلامی کی کوئی ممبرشپ تو ہے نہیں، نہ ممبر فیس ہے نہ داخلہ فیس ہے. پیچھے ہٹ گیا، اس سے مراد یہ لی جائے گی کہ پہلے میں دعوت اسلامی کے جیسے نیکی کی دعوت کے کام کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، نمازوں کی دعوت دیتا تھا، درس دیتا تھا، یا اور دیگر دعوت نیکی کے کام جو دعوت اسلامی ہمیں بتاتی ہے وہ کرتا تھا، اب وہ نہیں کر رہا تو میں پیچھے ہٹ گیا، یا پھر کچھ اس کے علاوہ پیچھے ہٹنا کچھ اور ہے؟ یعنی ابھی ان کی کال نہیں بتاتی کہ دعوت اسلامی والے ہیں. اس میں ایسا ہے کہ جیسے ہو سکتا ہے کوئی سیاسی پارٹی جوائن کر دی یوں یا کوئی بدماشوں کی گینگ میں چلا استغفر گیا، اللہ. اس طرح کے یعنی کہ اب یہ جملہ بند ہے، اس میں کچھ پتہ نہیں ہے. تو ہم مطلب اللہ کرے کہ یہ پھر جو بھی اگر خدا نہ خدا کو گناہ بھرے راستے کی طرف نکل گئے تو توبہ کر کے، رمضان ہے، رحمت کے در کھلے ہیں، جہنم پر تالے پڑے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، توبہ کر کے سب سے دامن چھڑا کر ایک بار پھر دعوت اسلامی میں آ جائیں. ان کے دامن سے ہو کے وابستہ سب سے دامن چھڑا لیا ہم نے، سب سے دامن چھڑا لیا ہم نے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیس بک پر بھی مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہے، اور سوال ہے سفیان اتاری کی طرف سے کہ تجوید کی اہمیت بیان فرما دیں، غلط مخارج کی وجہ سے غلطیوں کی کچھ مثالیں بھی بیان فرما دیں. تو قرآن درست پڑھنا، اتنا درست پڑھنا کہ جس سے نماز درست ہو جائے، یہ تو ضروری ہے. اتنی تجوید تو سب کو آنی چاہیے کہ یجوز بہ الصلاۃ، ٹھیک ہے نا، جس سے نماز جو ہے وہ جائز ہو جائے، درست ہو جائے. اور جتنا نماز میں پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، یہ سب انہیں اتنا تو یاد ہونا ضروری ہے، مگر درست یاد ہونا. عام طور پر قرآن کریم پورے کا پورا پڑھتے ہیں. رمضان شریف میں ماشاءاللہ جذبہ ہوتا ہے، اور ایک سے زیادہ قرآن کریم ختم کرنے والے بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو کسی قاری کو سنا دینا چاہیے اور اس سے رہنمائی لے لینی چاہیے کہ صحیح پڑھتے نہیں. اللہ نہ کرے اگر صحیح نہیں پڑھنا آتا تو آپ 100 مرتبہ قرآن رمضان شریف میں کریں، یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ کہ ایک اپنا سورہ فاتحہ درست کر لیں، صحیح پڑھنا، یہ اس سے افضل ہی نہیں بلکہ ضروری ہے. یہ کہ جو بھی کرنا ہے وہ صحیح کرنا چاہیے. تو سب کو قرآن کریم صحیح پڑھنا چاہیے. آج کل تو ویسے بھی وہ کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ گھروں پہ ہیں، ایک تعداد اس سے فائدہ اٹھاتی ہوگی. دعوت اسلامی کی آن لائن سروس بھی ہے جس میں قرآن کریم بھی پڑھنا سکھایا جاتا ہے، نماز بھی سکھائی جاتی ہے، اور بھی بہت سارے کورسز ہیں، اور گھر بیٹھے آپ یہ کر سکتے ہیں. تو مہربانی کر کے مدرسۃ المدینہ آن لائن آپ جوائن کر لیں اور گھر بیٹھے اپنا قرآن کریم پڑھنا درست کریں. اور یہ کہ اب جیسے کہ میں نے کچھ الفاظ لکھے تو تھے کہ جس میں معنی بدلتے، اور بیان کرتا بھی رہتا ہوں، کئی چند بار کیا بھی ہے میں نے. اچھا، یہ چند الفاظ عرض کرتا ہوں. مثال کہ حروف بدلنے سے، حرف بدلنے سے معنی بدلتے ہیں. اب جیسے کہ الحمدللہ، الحمدللہ، حمد حلق سے ہا نکالنے کا سب کا نہیں ہوتا حساب کتاب، وہ الحمد کہتے ہیں. الحمد اور الحمد میں کیا فرق ہے یہ سنیے. حمد کے معنی ہے خوبی، تعریف. الحمدللہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اور اگر حمد کی جگہ الحمدو سے پڑھا تو وہ مطلب کہنے کی ہمت نہیں ہے اس کے معنی، لیکن میں حمد کے معنی بتا دیتا ہوں. حمد، حمد خوبی، تعریف. حمد مانے آگ کا دھیما ہونا، آگ کا لائٹ ہونا، دھیما ہونا،
हल्का होना। कुल है ना, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो वो अल्लाह, फरमा दो वो अल्लाह एक है। तो कुल, दो नुक्ते वाला काफ, एक तो है कुल और दूसरा है कुल, डंडी वाला काफ। तो कुल के माना तो हुए कह दो, फरमा दो, वो कुल डंडी वाले काफ से कुल, कुल के माना है खा। कितना फर्क पड़ गया कुल और कुल। कालू, कालू माने उन्होंने कहा, कैलू डंडी वाले काफ से, कैलू यानी उन्होंने नापा, पैमाइश की, नापा। अलीम, आइन से अलीम यानी जानने वाला, और अल्लाह करीम अलीम है, अलीमुम बिज़ाति सुदूर, है ना, हमारे सीनों में जो कुछ है, जो कुछ सीनों में अल्लाह वो जानता है। तो अल्लाह ताला की एक सिफत है अलीम, आइन से, अलीम माने जानने वाला। और अगर इसको अलीम उर्दू से पढ़ा जाए अलीम, तो अलीम माने दर्दनाक। और कितना फर्क पड़ गया। तो हमारे यहाँ ये अलीम आमतौर पर ये तिलावत में, और ये आमतौर पर नहीं तो कुछ ना कुछ लोग ये कहते होंगे, बल्कि अगर मैं कहूँ कि ज़्यादा लोग कहते होंगे तो ये कहते होंगे। खासकर ये मेमन कौम, गुजराती कौम, इनमें भी आइन और अलिफ का फ़र्क, हा और हा का फ़र्क इतना नहीं किया जाता। तो जब तक किसी अच्छे कारी से नहीं पढ़ेंगे, मदरसतुल मदीना में पढ़ लें, तो इंशाअल्लाह ये दुरुस्त होंगे। अच्छा, इलम, आइन से इलम, इलम माने फ्लैग, झंडा, परचम। जबकि अगर यही अलिफ से कहा जाए अलम, तो इसके माना है गम। अमल, आइन से अमल, अमल यानी काम, और अलिफ से अमल यानी उम्मीद। वन हर, हा से वन हर यानी कुर्बानी कर, यह ना सूरह कौसर में वन हर, तो कुर्बानी यानी कुर्बानी कर। और अगर वन हर को दो चश्मी हा पड़ी है वन हर, तो वन हर के माना है झिड़क, डांट। तो कितना फर्क, ये चंद मिसालें दी मैंने आपको जो मैंने लिख रखी है। तो इतना फर्क पड़ जाता है ये। तो इसलिए कुरान करीम दुरुस्त सीखना ये लाजमी है और हर एक को सीखना चाहिए, इस्लामी भाइयों को भी और इस्लामी बहनों को भी। इनमें कुछ ज़्यादा ही शायद बेचारियों में मसाइल होते होंगे, खुसूसन बड़ी बूढ़ियों में। तो भले बड़ी बूढ़ी हैं, आप 100 साल की हैं, कोई बात नहीं, सीखने की कोशिश करें, सवाब मिलेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। खौफे खुदा हो इश्क़े मुस्तफ़ा, इल्म व अमल इस्लाह मुआशरा, फ़िक़्ह शरीअत व तरीक़त का है मजमुआ मदनी मुज़ाकरा, है मजमुआ मदनी मुज़ाकरा, मदनी मुज़ाकरा।